السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تر تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، انشاءاللہ تعالی سورہ فاطر کی آیت نمبر 27 سے آج کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس پر کا غور و فکر کرنے، قرآن مقدس کو صحیح معنوں میں، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث کی روح سے، قرآن کو صحابہ کرام کے فہم کی روح سے ہمیں سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ فاطر آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تری ان اللہ انزلنا من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الونوها۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ایسے پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں۔ آسمان سے جو بارش نازل ہوتی ہے وہ ایک ہی قسم کی ہوتی ہے، اور زمین بھی ایک ہی قسم کی ہے، اور جو سورج نکلتا ہے وہ بھی ایک ہی قسم کی اپنی روشنی کو لے کر کے نکلتا ہے۔ لیکن اس میں کتنی بڑی اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ جو پھل نکلتے ہیں وہ الگ الگ کلر کے نکلتے ہیں، الگ الگ خوشبو کے، الگ الگ ٹیسٹ کے، ذائقے کے، اور الگ الگ وٹامن۔ تو اسی قدرت کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا۔ اچھا، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ الگ الگ کلر کی کیوں ہے؟ ان کا الگ الگ سائز بھی ہے، ان کا کلر بھی الگ الگ ہے، ان کی خوشبو بھی الگ الگ ہے، ان کا ٹیسٹ بھی الگ الگ ہے۔ اصل میں ہم نہیں جانتے تھے کہ ہمارے جسم کے لیے کتنے وٹامنز کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سوچیں یہ ایک ہی کلر کے ہوتے سارے پھل، اور ایک ہی ان کا ذائقہ، ایک ہی ان کا ٹیسٹ ہوتا، ایک ہی ان کی خوشبو ہوتی، تو ہم یہ الگ الگ پھل نہیں کھاتے، اور الگ الگ پھل نہیں کھاتے تو ہر قسم کے وٹامنز ہمیں نہیں مل پاتے۔ اور بھی اس میں کتنی حکمتیں ہیں وہ ہمارا خالق ہی بہتر جانتا ہے، کہ اس نے الگ الگ خوشبو بھی کر دیا، رنگ بھی کر دیا، کہ ہم اس کے رنگ سے کبھی اٹریکٹ ہوتے ہیں، کبھی اس کی خوشبو سے ہوتے ہیں، اور کبھی اس کے ذائقے، اس کے ٹیسٹ سے ہوتے ہیں، اور ہم اسے کھانے پہ مجبور ہوتے ہیں، جس سے ہماری جسم کی غذا پہنچ جاتی ہے جو ہمارا رب چاہتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی قدرت ہے اللہ کی، کہ ایک ہی قسم کا پانی ہے، اور ایک ہی قسم کی زمین، اور ایک ہی قسم کا سورج، لیکن وہ پھل الگ الگ رنگوں کا، الگ الگ ٹیسٹوں کا ہمیں دیتا ہے۔ اور پہاڑ میں سفید اور سرخ گھاٹیاں ہیں۔ اب پہاڑ کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہ پہاڑ کے اوپر بھی ذرا تم نظر ڈالو، زمین کے اوپر بھی تم نظر ڈالو، کہ اس میں پہاڑ کے اوپر جو زمین کا پردہ اللہ رب العزت نے بچھایا ہے، تو وہ پہاڑ کے رنگوں کے تعلق سے، کہ پہاڑ میں سفید اور سرخ گھاٹیاں ہیں، مطلب کہیں آپ کو پہاڑ سفید نظر آئے گا تو کہیں سرخ نظر آئے گا، لال نظر آئے گا۔ ان کے رنگ مختلف ہیں، اور بہت گہرا سیاہ بھی، اور اس کے اندر سیاہ رنگ کا بھی ملے گا۔ اس کی تفسیر میں اور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سورہ روم آیت نمبر 22، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، سورہ روم آیت نمبر 22۔ چلیے میں بتا دوں آپ کو، اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا بے شک اہل دانش کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت ہماری عقل کو دعوت دے رہا ہے کہ اگر تم دانش مند ہو تو اس میں تمہارے لیے بہت بڑی اللہ رب العزت کی نشانی، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اور مخلوق خود خالق کا پتہ دیتی ہے۔ کریشن خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی کریٹر ہے۔ تو تم غور کرو کہ انسان تو ایک ہی ہے، لیکن وہ علاقے کے حساب سے دور دور ہو گئے، اب ان کی زبانیں الگ الگ ہو گئی، اور جدا جدا ہو گئی، اور ان کے رنگ جدا جدا ہو گئے۔ یہاں پر بھی اللہ نے دو چیزوں کا، اپنے پھلوں کا اور پہاڑوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ یہ بھی جدا جدا ہے۔ کون انہیں جدا کر رہا ہے؟
اپنے آپ کیسے ہو سکتا ہے یہ چیزیں؟ اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں سے بھی ان کے رنگ مختلف ہیں۔ یہ بھی ایک غور کرنے والی بات ہے کہ انسان کے رنگ بھی جدا جدا ہیں، جبکہ یہ کھاتا تو ایک ہی جیسی چیزیں ہیں، ان کا رہن سہن بھی ایک جیسا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر چند لوگ رہ رہے ہیں اور ان کے رنگ الگ الگ ہیں۔ ایک شہر کے اندر، ایک دیش کے اندر، ایک زمین کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، اور کہیں کے لوگ بالکل کالے ہیں، کہیں کے لوگ بالکل سفید ہیں، کہیں کے کچھ اور کلر ہے، کہیں کے کچھ اور کلر ہے۔ یہ کلر کیسے بدل جا رہے ہیں؟ جب یہ غذا ایک جیسی کھا رہے ہیں، صبح سے شام تک ایک ہی جیسا پانی پی رہے ہیں، ایک ہی سورج ان کو مل رہا ہے، پھر ان کا رنگ کون الگ کرنے والا ہے؟ کس نے ان کا رنگ الگ کر دیا؟ کس نے ان کا ساؤنڈ الگ الگ کر دیا؟ کس نے ان کی ہاتھ کی ریکھاؤں کو الگ الگ کر دیا؟ کس نے ان کے چہرے کو بدل دیا؟ کتنا اس کے پاس چہرے کا خزانہ ہوگا، کتنا اس کے پاس ساؤنڈ کا خزانہ ہوگا کہ کبھی کسی انسان کا ساؤنڈ کسی انسان سے نہیں مل رہا، کبھی کسی کی فنگر پرنٹس کسی دوسرے سے نہیں مل رہی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی قدرت ہے اللہ کی وحدانی، اللہ رب العزت کو پہچاننے کے لیے جس مخلوق کے اوپر بھی اگر ہم غور و فکر کریں گے، ہماری عقل تھک کر کے یہ بات کو ماننے پر مجبور ہو جائے گی کہ یہ دنیا اپنے آپ، یہ مخلوق اپنے آپ نہیں بن سکتی، اس کا کوئی ضرور بنانے والا ہے۔ تو یہ آیتیں ہمیں دعوت دے رہی ہیں کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں اور یہ بھی جانیں کہ وہ کتنی بڑی قدرت کا، کتنی بڑی سلطنت کا وہ مالک ہے، کتنی بڑی قدرت کا وہ مالک ہے، کتنے بڑے خزانے کا وہ مالک ہے، وہ کیسا ہر چیز پر وہ غالب ہے۔ اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں، اب جو جانور، جنگلی جانور جو ہیں، وہ بھی ہم دیکھیں کہ جنگل کے اندر انہیں ایک جیسے پتیاں مل رہی ہیں، وہی پانی مل رہا ہے اور وہی سورج ہے، وہیں ایک جیسے ایک ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن ہرن کا کلر الگ ہے، وہیں پہ کوئی دوسرا جانور ہے، اس کا کلر الگ ہے، کوئی دوسرا جانور ہے، اس کا کلر الگ ہے، اس کی سوچنے، اس کے رہن سہن، اس کا کھانا پینا، سب چیز الگ الگ ہے۔ اور چوپائے وہ جو ہمارے گھروں کے اندر رہتے ہیں، ان کے اندر بھی الگ الگ آپ کو کلر ملیں گے، ان کے رنگ مختلف ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے رنگوں کے تعلق سے کہا کہ ان کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ اس کے آگے اللہ فرماتا آیت نمبر 28، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ان اللہ انما یخشی اللہ، بے شک اللہ سے خشیت رکھتے ہیں کون؟ من عبادہ، ان کے بندوں میں سے، علماء جو علم رکھتے ہیں۔ علماء کس کو کہتے ہیں؟ جن کے پاس علم ہے۔ علماء کا یہ مطلب نہیں کہ جس کے پاس ڈگری ہے، صحابہ کرام کے دور میں ڈگریاں نہیں ہوتی تھی، تو جسے 100 آیت کا علم ہے وہ 100 آیت کا عالم ہے، جس کو 100 حدیث کا علم ہے وہ 100 حدیث کا عالم ہے۔ اور اصل میں عالم کب ہوگا کوئی؟ اس آیت کی روح سے۔ اور یہ وراثت ہے، اصل میں علم جو ہے یہ وراثت ہے۔ انبیاء، آگے والی آیت میں آئے گا اس کی تفسیر، کہ انبیاء درہم اور دینار چھوڑ کر کے نہیں جاتے، وہ علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اور جس نے جتنا علم حاصل کر لیا اس نے اتنی وراثت انبیاء کی حاصل کر لیا۔ اور علم ایک سمندر ہے، ایک خزانہ ہے، اس میں سے اتنا ہی جس کو ملے گا جتنا اللہ چاہے گا۔ تو عالم کون ہے؟ اس آیت کی روح سے اگر آپ غور کریں، انما یخشی اللہ، بے شک خشیت رکھتے ہیں اللہ کی، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، علماء جو علماء ہے، یعنی جو خشیت نہیں رکھتا وہ عالم نہیں ہے۔ جو اللہ رب العزت کا ڈر نہیں رکھتا، اصل میں اس کا علم اس نے حاصل ہی نہیں کیا۔ علم آ جائے اور ڈر نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا اس آیت کی روح سے۔ یہ علم کے تعلق سے ایک بہت عظیم آیت نمبر 28، اس آیت میں علم کی کیا فضیلت بتائی گئی کہ جس کے پاس علم ہوگا اس کے پاس خشیت ہوگی، اللہ کا ڈر۔ اور اللہ کا ڈر، تقوی، یہ ایک عظیم چیز ہے، مطلب ہر عمل سے یہی بات چاہی جاتی۔ آپ دیکھ لیں، اللہ رب العزت نے جب نماز کے تعلق سے کہا، روزے کے تعلق سے کہا، حج کے تعلق سے کہا، تو ہر کسی کے پیچھے راز جو ہے، قربانی کے تعلق سے کہا تو ہر کسی کے پیچھے راز جو تھا وہ تقوی تھا۔ تمہارا خون اور گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا، کیا پہنچتا؟ تمہارے دلوں کا تقوی۔ ہم نے رمضان میں روزہ رکھنا تم پر فرض کر دیا، جیسے تم سے پہلی امت پہ فرض کیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ نماز فاحش اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ حج کے لیے ذات راہ رکھ لو، اور بہترین ذات راہ دل کا تقوی ہے۔ تو ہر عمل کے پیچھے جو راز ہے وہ تقوی ہے، وہ اللہ کی خشیت ہے۔ اور اللہ کی خشیت حاصل ہوتی ہے علم سے۔ جو علم سے حاصل ہوتی ہے اللہ کی خشیت، کیونکہ علم سے بندہ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ کی پہچان حاصل کرتا ہے، اللہ رب العزت کو وہ جانتا ہے کہ وہ کیسا قہار ہے، کیسا رزاق ہے، کیسا وہاب ہے، کیسا ستار ہے۔ اس کی محبت، اللہ رب العزت کی محبت اس کے دل پہ گھر کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی محبت
اللہ رب العزت کو وہ جیسا جیسا جانتے جاتا ہے ویسا ویسا اس کی نافرمانی سے ڈر خشیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی پکڑ کو کہ وہ گناہ کرے گا اور اللہ کیسا پکڑنے والا ہے جیسا جیسا وہ جانتا ہے اس کے اندر خشیت پیدا ہوگی، اس کا ڈر پیدا ہوگا، اس کا تقوی پیدا ہوگا۔ اس وجہ سے علم جو ہے وہ اتنی عظیم چیز۔ علماء کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ علماء 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 83 میں اگر آپ چاہیں دیکھ سکتے ہیں، علم عالم باللہ بھی ہو اور عالم بالامر بھی ہو، مطلب اللہ رب العزت کا ڈر رکھنے والے بھی ہوں اور اللہ رب العزت کے اوامر نواہی کا علم بھی رکھنے والے ہوں، اللہ کی شریعت کا بھی علم رکھنے والے ہوں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا ڈر نہیں رکھتے لیکن اللہ کا علم رکھتے ہیں، دین کا علم رکھتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو علم تو رکھتے ہیں، ڈر تو رکھتے ہیں لیکن علم نہیں رکھتے۔ اور اصل جو ہے وہ کیا ہے کہ علم بھی ہو اور اللہ رب العزت کا ڈر بھی۔ اور اس کی تفسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر صفحہ نمبر 81۔ مسلم کی ایک حدیث ہے کہ انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، لوگوں میں تم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ دیکھیے علم ہو اور عمل نہ ہو، یہ تو ابو جہل کے پاس بھی تھا، اسے بھی علم تھا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، کسی نے پوچھا کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، شاید وہ عتبہ تھا، وہ پوچھتا ہے تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے، یعنی کوئی انہیں پاگل، کوئی انہیں مجنوں کہتا ہے، کوئی دیوانہ کہتا ہے، کوئی شاعر زدہ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ ابو جہل پورے جوش میں آ کر کے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ اللہ کے رسول ہے۔ اتنا بڑا علم کہ وہ اللہ کو بھی جانتا ہے، اس کی ذات کی قسم بھی کھاتا ہے اور رسول اللہ کی صداقت کی گواہی بھی دیتا ہے۔ اس کے بعد ابو جہل عتبہ کہتا ہے مان کیوں نہیں لیتا یعنی عمل کیوں نہیں کر لیتا؟ تو کہتا ہے سرداری چلی جائے گی۔ اس وجہ سے وہ ابو جہل تھا کہ علم تھا لیکن عمل نہیں۔ تو جاہل اسی کو کہیں گے جس کے پاس علم اور عمل نہیں۔ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر بھی، جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ گائے ذبح کرو، تو بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ تم ہم سے مذاق کرتے، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ کیوں کہا؟ کہ میرے پاس علم آ گیا کہ اللہ نے گائے ذبح کرنے کا کہا ہے اور میں اسے مذاق سمجھوں، یا تم اسے مذاق سمجھتے ہو؟ اور اگر مذاق سمجھا تو علم آ جانے کے بعد اس پہ عمل نہیں کیا، کیونکہ یہ گائے ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے نا، اس لیے کہتے ہیں کہ تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔ یہاں پہ ایک شخص کا مرڈر ہو گیا ہے اور مرڈر کس نے کیا ہم یہ پوچھنے کے لیے تم کو پہنچائے تھے موسیٰ، اور تم وہاں سے خبر لے کے آتے ہو کہ اللہ کہتا ہے گائے ذبح کرو، تو کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی میرے پاس علم آ گیا کہ اللہ نے کہا ہے گائے ذبح کرو اور میں نہیں کرتا ہوں تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ علم کے بعد عمل نہیں، یہ جہالت۔ اللہ ہم کو جہالت سے بچائے۔ علم وہ جس کے اندر عمل ہو، اور علم اس آیت پہ اگر آپ بار بار غور کریں تو اتنی عظیم الشان آیت کہ یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ اگر میرے دل میں معصیت کا، اللہ رب العزت کی نافرمانی کا ڈر نہیں ہے، اس کے اوامر اور نواہی کا مجھے کوئی خیال نہیں ہے کہ اللہ نے اس چیز سے منع کیا اور میں وہی کام کر رہا ہوں، تو پھر میرے اندر خشیت نہیں ہے اللہ، اور خشیت نہیں ہے مطلب علم نہیں، معلومات ہے لیکن اصل میں ہم نے جانا نہیں کہ واقعی اللہ کیسا رزاق ہے، کیسا وہاب ہے، کیسا ستار ہے، کیسا جبار ہے۔ جب وہ پکڑنے میں آتا ہے تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ وہ دنیا کو پلٹا دینے کے لیے، شہروں کو پلٹا دینے کے لیے، ملکوں کو پلٹا دینے کے کل اس کے لیے کافی، یعنی ہمیں اس کا علم نہیں، معلومات ہے بس، اور معلومات کسے نہیں؟ آپ غیر اسلام کے اندر جو لوگ نہیں ہیں ان سے بھی پوچھیے کہ قرآن میں کیا ہے تو وہ بتائیں گے کہ شراب نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، والدین کے ساتھ نافرمانی نہیں ہے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک نہیں ہے، دوسری عورتوں کے اوپر گندی نظر سے نہیں دیکھ رہا، یہ تو وہ بھی بتائیں گے، یہ تو علم ہے ان کے پاس۔ تو کیا وہ عالم ہے؟ عالم وہ ہے جس کے اندر خشیت ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے۔ پھر سے آپ آیت دیکھیں، انما یخش اللہ، بے شک یخشا ڈر رکھتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں اللہ کی، من عباد ہی، اس کے بندوں میں سے، علماء جو علم رکھتے۔ تو جو اللہ رب العزت کا علم رکھتا ہے اس کے اندر کیسے نہیں اللہ کی خشیت؟ جو اللہ کو جانتا ہے، اس کے قہر کو جانتا ہے، اس کے غضب کو جانتا ہے، اس کے غصے کو جانتا ہے، اس کی رحمت کو جانتا ہے، سبحان ان اللہ عزیز الغفور، نہایت غالب ہے اور بہت بخشنے والا، نہایت غالب ہے۔ اگر وہ یہ اللہ رب العزت کی دو صفت ہے، اس میں بعد میں آپ اور غور کریں، وقت کی قلت کی وجہ سے آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 29، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بلا شبہ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو لوگ یتلون تلاوت کرتے ہیں، کتاب اللہ،
اللہ کی کتاب. تلاوت کا مطلب ہم اس کے پہلے بھی سمجھ چکے ہیں, سمجھتے ہوئے سمجھاتے ہوئے پڑھنا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یتلو علیہم کتاب, وہ تمہارے سامنے کتاب پڑھتا ہے. ویزکیہم, اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, اور کتاب اور حکمت کی بات سکھاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اس کے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے. تو یہ تلاوت کون سی ہے؟ کمرے میں بیٹھ کر کے پڑھ لینا قرآن, یہ وہ تلاوت نہیں ہے. اگر ایسی تلاوت کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تو کیا دین ہم تک آ جاتا؟ یہ گھر کے باہر نہیں نکلتا. تو تلاوت کا مطلب جو یہاں پر اس مفہوم اس کا سمجھ میں آ رہا ہے, یتلو علیہم کتاب, تمہارے اوپر تلاوت کرتا ہے, تمہارا تزکیہ کرتا ہے, تمہیں کتاب اور حکمت کی بات سکھاتا ہے. اس کے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے, یعنی اب تم صحابہ کرام کھلی ہوئی گمراہی میں نہیں ہو, صراط مستقیم پر ہو. تو پہلی صفت یہاں پہ بتائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں. اقاموا الصلاۃ, اور صلاۃ کی قائم کرتے ہیں, وہ نماز کو قائم کرتے ہیں, وقت کی پابندی کے ساتھ, جگہ جماعت کی پابندی کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں. وَأَنفَاقُوا, اور وہ انفاق کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. مما رزقناہم, جو رزق اللہ رب العزت نے انہیں دیا ان کو وہ انفاق کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. سرًا وعلانیۃ, سرًا, چھپا کر کے. کیوں چھپا کر کے؟ تاکہ ریاکاری نہ ہو جائے. وعلانیۃ, اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو رغبت حاصل ہو, لوگوں کو نصیحت ہو, اور ان کا بھی دل بڑھے اور وہ بھی خرچ. تو دونوں طریقہ, اور دونوں طریقے میں نیت کا جاننے والا بہتر اللہ ہے. کہ وہ خفیہ طور پہ کیوں دیکھ رہا ہے کہ میں کہیں ریاکاری میں نہ آ جاؤں, کیونکہ ریاکاری اگر ہو گئی تو سارا خرچ کرنا بیکار ہو جائے. اور اعلانیتاً کیوں کر رہا ہے؟ اس کی نیت اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس لیے دکھا رہا ہے کہ وہ بھی رغبت آئے ان کے اندر, وہ بھی خرچ کرنے والے آئے. اور یہ تین صفت کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے تعلق سے کیا بیان فرمایا, اس پہ غور کرتے ہیں. صفت کو پھر سے دیکھیں. بلا شبہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں, اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے, پوشیدہ یعنی چھپا کر کے, اعلانیہ یعنی سب کے سامنے خرچ کرتے ہیں. وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز تباہ نہ ہوگی. مطلب ایسی تجارت کے وہ امید رکھتے ہیں, یقین کے ساتھ, وہ امید کے ساتھ کرتے ہیں. امید کے ساتھ ہم کسی کام کو کب کرتے ہیں؟ جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہاں ایسا ہو جائے. تو انہیں یقین ہے کہ وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ جس تجارت کا جو تجارت ختم نہیں ہو, جو تباہ نہیں ہوگی, جو برباد نہیں ہوگی. پہلا. دوسرا, تاکہ وہ اللہ انہیں ان اجر پورا دے اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ. پہلی خوبی, اور یہ دوسری خوبی. تیسری, بے شک وہ بہت بخشنے والا اور نہایت قدردان. یہ تین نعمتیں حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر کون سی صفت کا ہونا ضروری ہے؟ اور وہ تین نعمتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی نعمت, وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہے جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی. مطلب انہیں ایسی جنت ملنے والی ہے جو جنت کبھی تباہ نہیں ہوگی, ہمیشہ اس کے اندر رہنے والی. یہ نعمت ملے گی تاکہ وہ انہیں ان کے اجر, مطلب جو انہوں نے عمل کیا ہے اس عمل سے ان کو بڑھا کر کے اللہ رب العزت ان کو اجر دے گا, یعنی اللہ کا فضل ہوگا, اور جس فضل کی بنیاد پہ وہ جنت کے اندر جانے والا. یہ دوسرا. تیسری نعمت, بے شک وہ بہت بخشنے والا, یعنی وہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا, کیونکہ گناہ کے بخشے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. تو وہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا, اور نہایت قدردان ہے, وہ ان کے چھوٹی سی نیکیوں کی وہ قدر کرنے والا ہے. تو یہ نعمت کس کو ملے گی؟ جن کے اندر یہ تین صفت اس آیت میں بتائی گئی. سب سے پہلی, بلا شبہ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں, یعنی تلاوت کرنا ہوگا, سمجھتے ہوئے سمجھاتے ہوئے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہوگا. ہم وارث ہیں اس کے. آگے اس آیت کی اور تفسیر آ رہی ہے کہ ہم کیسے وارث ہیں. تو اس کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں, اور جو کچھ اللہ رب العزت نے انہیں دیا ہے رزق, اور اللہ رب العزت نے جو رزق دیا وہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہے, کان, آنکھ, دل, دماغ, یہ سب اللہ رب العزت نے دیا ہے. تو دماغ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. کیسے اس سے دین کو لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے؟ دماغ کو ہم صرف اپنے گھر بنانے میں اور کھانے بنانے میں اور کپڑے پہننے میں اور دنیا کی عیش و آرام میں ہی ہم خرچ کرتے ہیں. صبح سے شام تک دماغ کا خرچ جو ہے وہ دنیا کمانے کے لیے ہوتا ہے. لیکن ایک دیندار شخص کا جو اندر جنت کا وارث بننے والا ہے, اس کا, اور جس کے اوپر اللہ کا فضل ہونے والا ہے, جس کے گناہ اللہ رب العزت نے بخشنے والے ہیں, اس کا جو چیز اللہ رب العزت نے دی ہے وہ اللہ کے راستے میں اسے خرچ کرتا ہے. جو انرجی اس کو ملی ہے وہ خرچ کرتا ہے, اور بھی جو چیزیں ہیں, کان, آنکھ اور دل, یہ سب اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتا ہے. اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں. تو یہاں پہ مراد دولت ہے کہ وہ اسے اعلانیہ بھی خرچ کرتا ہے اور چھپ کر کے بھی خرچ. تو انہی لوگوں کے لیے یہ تین نعمتوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا, اور ہم ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں. یہاں پہ کیا پتہ چلا
کہ انہیں یقین ہے، اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ وہ اپنے آپ کو لگا رہے جو ہرگز ختم نہیں۔ ایسی تجارت انہوں نے کی ہے جو کبھی ختم نہیں، کبھی تباہ نہیں ہونے والی، ہمیشہ ہمیشہ انہار خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ان کو ملنے والی، تاکہ وہ اللہ انہیں ان کے اجر پر پورا دے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے۔ جو اجر انہوں نے کیا ہے وہ تو پورا ملے گا ہی، اب اللہ کا فضل ہوگا اور وہ فضل ان کو جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ حدیث آگے میں آپ کو نوٹ کراؤں گا کہ اللہ کے فضل سے ہی کوئی شخص جنت میں جا سکتا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ ان کے گناہوں کو بخشے گا اور نہایت قدردان ہے اور ان کی نیکیوں کی قدر۔ تلاوت کرنے والے کی دو صفت یہاں پہ بتائی گئی کہ وہ نماز کے قائم کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور وہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ تینوں صفات کے ہم سب کو حامل بنا دے تاکہ ہم یہ تین نعمتوں کے پانے والے ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 31 والذین اوحینا، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو کتاب آپ کی طرف وہی حق ہے، وہی حق ہے، ان کتب کی تصدیق کرنے والی ہے، مطلب اس کے پہلے جو آسمانی کتاب آئی ہے اس کی تصدیق کرنے والی، جو ان سے پہلے، بے شک اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر، انہیں خوب دیکھنے والا۔ یہ جو آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں یا آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود کتاب لکھ لی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی صداقت کی طرف صداقت کی گارنٹی بھی دی اور ساتھ میں صادق ہونے کی دلیل بھی۔ صادق ہونے کی دلیل کیا؟ جب پچھلے انبیاء جاتے ہیں تو نئے انبیاء کی خبر دے کر کے جاتے ہیں، ان کی پہچان بتا کر کے جاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے پہلے سے قانون رہا۔ اور جب کوئی کتاب جاتی ہے یعنی منسوخ ہونے والی رہتی ہے تو نئی کتاب کے بارے میں بتا کے جاتی، تو توریت نے بھی اور انجیل نے بھی قرآن کے بارے میں بتا دیا، اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتا دیا کہ میں نہیں جاؤں گا تب تک وہ نہیں آئیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اوصاف عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا۔ تو یہ کتاب تصدیق کرتی ہے پچھلی کتابوں، تو دو چیز ہے اس کے اندر کہ پچھلی کتاب نے اس کتاب کا تعارف کرا دیا اور اس کتاب نے، قرآن نے بھی پچھلی کتاب کو صادق کہا کہ وہ سچی کتاب تھی، توریت تھی، انجیل تھی، زبور تھی، اللہ کی طرف سے آئی تھی، لیکن وقتاً فوقتاً لوگوں نے اس کے اندر تحریف کر دی یعنی کوئی چیز نکال لی، کوئی چیز اس کے اندر ڈال دی، جو چیز ان کی مرضی کی نہیں تھی اسے نکال دیا، جو چیز مرضی کی تھی اسے اس کے اندر ڈال دیا۔ اور یہ انسان کی فطرت رہی ہے، یہ انسان کے اندر یہ بات رہی ہے کہ ان کو اپنی مرضی چلانا ہوتا تھا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے۔ جن کے اندر آخرت کا یقین نہیں ہوتا تو وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ میرا دھرم اس کے اندر رکاوٹ بن رہا ہے تو دھرم کی چیزوں کو وہ الگ کر دیتا ہے۔ اس کو لگا کہ سود جو ہے وہ کھانا بہت ضروری ہے، یہودیوں کو تو سود کی بات نکال دیا، بیاج کی بات نکال دیا، دوسری چیز ڈال دیا۔ اسے لگ رہا ہے کہ شراب پینا زیادہ ضروری ہے، زیادہ اچھا ہے، اور اس کے بغیر کیا دنیا، تو شراب کی آیت نکال دیا، کچھ اور چیز اس کے اندر ڈال دیا۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ اپنی مرضی سے تحریف کرتے تھے، جو چیز چاہتے تھے اس کے اندر ڈال دیتے تھے، جو چیز چاہتے تھے اس کے اندر سے نکال لیا کرتے۔ تو یہ فطرت کے مسلمانوں کی نہیں، مسلمانوں کی۔ لیکن اب یہ آخری کتاب تھی تو اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، کہا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ میں نے اس کتاب کو نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ تو انسان کے اندر تو فطرت ہے کہ اس کے اندر نکالے اور ڈالے، تو اب اس نے کیا کیا، اس نے نئی چیز کہ اس کے اندر سے تو میں کچھ بدل نہیں سکتا ہوں، کوئی چیز نکال نہیں سکتا ہوں، ڈال نہیں سکتا ہوں، تو اس نے فتوے دینا شروع کیا کہ تم اس کو نہیں سمجھ سکتے، اس کو مت پڑھو، اس کو مت پڑھو۔ آپ کو زیادہ تر مسلمان ایسی ملیں گے کہ جو کتاب کو سمجھ کر کے نہیں پڑھیں گے، عربی میں پڑھیں گے۔ تو ایسا لگا دیا انسان نے کہ تمہیں اس سے سمجھنا ہی نہیں، کیونکہ سمجھ لو گے تو پھر اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور قرآن کا حق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق و رفیق۔ آیت نمبر 32 ثم اورثنا، یہاں پہ وارث کے تعلق سے ہے کہ کتاب کے وارث کون لوگ ہوا کرتے ہیں، اور اس آیت میں وارث سے مراد کیا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنا دیا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اس کتاب کا وارث۔ اور یہ چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ دیکھیے، جس کی اللہ رب العزت قدر کرے اور وہ اپنی پوزیشن نہ جانے، اس قدر کا حق نہ کرے، حق ادا نہ کرے، کوئی نعمت اللہ رب العزت دے اور اس نعمت کا حق ادا نہ کرے تو پھر اس کے ساتھ پکڑ بھی ویسی۔ تو یہاں پہ وارث کسے بنایا گیا، اس کے تعلق سے تفسیر یہ آیت نمبر 32 ہے، 32۔ علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ اس سے امت محمدیہ کے لوگ مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر اس کتاب کا وارث بنا دیا جسے اس نے نازل فرمایا، تو ان میں سے جو ظالم ہے اسے بخش دیا جائے گا اور میانہ روی سے آسان حساب لیا جائے گا۔ جو میانہ روی اختیار کریں گے ان سے آسان حساب لیا جائے گا، اور سبقت کرنے والوں کو حساب کے بغیر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 22
اور صفحہ نمبر 160۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اس کتاب کے وارث ہم۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا امتن وسط امت ہے، بیچ کی امت جو لوگوں کے لیے گواہ بنا کر کے بھیجی۔ اور بھی دوسری جگہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ایک بہترین امت ہو۔ تو یہ وارث ہے اصل میں، اور وارث کس چیز کی؟ کتاب کی۔ تو وارث جیسے انبیاء جو ہیں وہ درہم اور دینار چھوڑ کر کے نہیں جاتے، وہ کیا چھوڑ کر کے جاتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفسیر ابھی آگے آنے والی ہے، پہلے آیت کو یوں دیکھیں۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اس وراثت کے لیے چن لے کہ ہم انبیاء کی وراثت کو حاصل کریں۔ پھر بعض تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، اب ان کو چن لیا گیا ہے اور یہ وارث بھی ہے، لیکن یہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی گناہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ظلم سے مراد شرک نہیں ہے، ظلم سے مراد گناہ ہے۔ اور بعض ان میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ بیچ میں رہتے ہیں۔ بعض میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں، یعنی کچھ اچھے کام بھی کرتے ہیں، کچھ برے کام بھی کرتے ہیں۔ اور بعض ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہوتے ہیں، نیکیوں میں پہل کرنے والے ہوتے ہیں۔ جیسی کوئی حکم آیا فوراً اس پہ لپک گئے، جیسی کوئی دین کا کام دکھا فوراً اس کے اوپر آ گئے، جیسی کچھ خیر اور برکت کا کام دکھا، جیسی کچھ دین کا کوئی کام دکھا بس فوراً پہلی بار میں وہ لپک جانے والے ہیں۔ یہ سبقت کرنے والے کہتے ہیں، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ تو یہ بہت بڑا فضل ہے جو سبقت کرنے والے لوگ ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 85 کی روشنی میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سبقت کرنے والے یا پہل کرنے والوں سے کیا مراد ہے۔ ابن ابو قاسد برطانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے اہل قبائل کے لیے ہوگی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کے لیے ہوگی جو توحید کے اندر تو ہوں گے لیکن ان سے کچھ کبیرہ گناہ سرزد ہو گئے، کچھ بڑے گناہ ان سے سرزد ہو گئے، تو ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ یہ ہے ابو داؤد کی حدیث نمبر 4739 اور ترمذی شریف حدیث نمبر 2435۔ ابن عباس نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ، نیکیوں میں سبقت۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب نیکی کی کوئی آیت پڑھتے ہیں، نیکی کو کوئی کام دکھتا ہے، کوئی نیک کام دکھتا ہے کہ ہاں اس سے یہ فائدے ہو جائیں گے، تو اس میں انتظار کر کہ وہ کر لے وہ کر لے وہ کر لے۔ اب جب کوئی نہیں کرے گا تو پھر یہ لوگ پیچھے رہ جانا۔ نیکی میں سبقت، اور سبقت کرنے والوں کے ایک فائدہ یہ بھی ہے، جیسے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ 60,000 لوگ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، تو ایک صحابی فوراً کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اس 70,000 میں ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی۔ پھر ایک اور کھڑے ہوئے یا رسول اللہ آپ میرے لیے بھی دعا کر دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس نے سبقت لے گیا، اب نہیں ہوگی۔ تو سبقت کا بہت فائدہ کہ جیسی ہمارے سامنے کوئی قرآن کی آیت آئی جس کو ہم پہلے نہیں جانتے تھے، جو ہمارے عمل میں نہیں تھی، کوئی حدیث آئی صحیح حدیث ہے اور جو ہماری نظر میں پہلے نہیں تھی، ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا، تو اس میں فوراً سبقت کرے۔ پتہ نہیں ہماری عمر کتنی ہے، پتہ نہیں، یہ جو اللہ کی کو راضی کرنے کی جلد بازی ہے، اس سے ہمارا خالق خوش ہو۔ یہاں پہ ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ وہ جو سبقت کرنے والے ہیں وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے، وہ کوالٹی آ جائے گی ان کے اندر، جو کوالٹی 70,000 لوگوں میں نبی مکرم نے فرمائی کہ وہ دم نہیں کروانے والے ہوں گے، وہ جو ہے آگ سے علاج کرانے والے نہیں ہوں گے، وہ جو 4 صفت بتائی، اور میانہ روی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ میانہ روی اختیار کرنے والے اللہ کے ساتھ جنت، اللہ کی فضل سے جو ہے وہ رحمت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور اپنے آپ پر ظلم کرنے والے اور اصحاب اعراف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یا پھر میں بتا دوں ظلم سے مراد گناہ ہے، شرک نہیں ہے۔ طبرانی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 179 اور یہ تفسیر ابن کثیر، اس کے اور بھی حوالے آپ دیکھ سکتے ہیں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 85-85۔ اب آپ واپس آئیں اپنی آیت کی طرف۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا، پھر بعض تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، اور بعض ان میں میانہ روی رکھنے والے، اور بعض ان میں اللہ کی توفیق سے نیکی میں سبقت کرنے والے۔ تو یہ کہاں سے ملتی ہے؟ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی توفیق بخشے کہ ہم نیکی میں سبقت کرنے والے ہوں، اور ہر چیز اللہ کی توفیق سے ہی ہے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ اس آیت میں جو وارث کا ذکر کیا گیا
اورثنا، پھر ہم نے ان کو ان لوگوں کا وارث بنایا. تو یہ انبیاء کے وارث ہیں اصل میں. انبیاء اور اس وراثت کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی، اور اس وراثت کو حاصل کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے اس دنیا میں، کیا اجر ہے. ان سب کے تعلق سے ایک حدیث ملاحظہ فرمائے جو بہت زیادہ عبرت رکھتی ہے ہمارے لیے. اللہ رب العزت اس کے اندر جو بھی ہمارے لیے عبرت ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا. یہ امام ترمذی نے بھی روایت کیا، ابو داؤد نے بھی روایت کیا. مسند احمد کے کچھ الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 85 سے میں نے اس کو لیا ہوں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے قیس بن کیسر سے روایت کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مدینہ کا ایک شخص، لفظ پہ غور رکھیے گا، مدینہ کے ایک صحابی ہیں، مدینہ کا ایک شخص حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے پاس دمشق آیا. مدینہ سے دمشق کی دوری 1300 کلومیٹر، اور کس دور میں؟ صحابہ کے دور میں، یعنی آج سے 14.5 سال پہلے. کائے سے آئے ہوں گے؟ ٹرین سے آئے ہوں گے؟ بس سے آئے ہوں گے؟ پلین سے آئے ہوں گے؟ کچھ نہیں، صرف 2 سواری تھی، گھوڑا تھا یا اونٹ، اور انہوں نے وہاں آنے کے لیے اونٹ خریدا. ٹھیک ہے، آگے پھر سے دیکھتے ہیں. امام احمد نے قیس بن کیسر سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ مدینہ کا ایک شخص حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے پاس دمشق آیا. تو انہوں نے پوچھا، اب جیسی یہ شخص وہاں پر آئے، انہوں نے ابو دردہ کو پہچان لیا، ابو دردہ نے بھی ان کو پہچان لیا کہ یہ مدینہ سے. ان لوگوں نے اپنا ملے اور بہت خوش ہوئے، ایک دوسرے سے مل کر کے بیٹھے، اور پھر یہ پوچھتے ہیں، کون؟ ابو دردہ پوچھا کیا کیسے تشریف لائے بھائی، آپ کیسے تشریف لائے؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ حدیث ڈائریکٹ آپ نے نبی مکرم کی زبان مبارک سے سنی ہے. مطلب یہ حدیث ان کے پاس پہلے سے تھی، لیکن راوی کچھ اور تھے. اس راوی کو ہٹا کر کے ڈائریکٹ علم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اپنی حدیث کو، اپنے علم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے وہ راوی ہٹ جائے. اتنا بڑا سفر کر کے وہ آ رہے ہیں کہ میں وہ حدیث آپ سے ڈائریکٹ سنوں گا تو میں اس کا راوی سیدھا ہو جاؤں کہ میرے بعد فلاں راوی ہے اور اس کے بعد سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوں. تو علم کو اس علم نہیں تھا، ایسا نہیں. اور ایک حدیث کا علم ہمارے پاس، اس علم کی کیا قدر ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس نے چیخ چلا کر کے اور ساؤنڈ کو اونچا نیچا کر کے اور اچھا بیان کیا. ہاں صاحب لچھے دار بیان تھا، بہت اچھا تھا. علم کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا. یہ تھا علم کی قدر صحابہ اکرام کے پاس. اسی لیے تو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. کتنا بڑا سفر ہے، اللہ اکبر. 1300 کلومیٹر کا سفر ہے، اور یہ بھی میں نے تفسیر ابن کثیر سے لیا ہوں. اور ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہوگی؟ چلیے وہ چھوڑیں، آپ پہلے یہ دیکھیں کہ یہ 1300 کلومیٹر اونٹ کتنے دن میں سفر کرے گا. میں نے نیٹ پہ اس کو سرچ کیا تو 7 دن میں 100 کلومیٹر سفر کرتا ہے اونٹ. ایک اونٹ اپنے مالک سے دوسری جگہ چلا گیا تھا تو وہ اپنے مالک کے پاس جانے کے لیے اس نے 7 دن لگائے تھے اور 100 کلومیٹر کا سفر کیا تھا. یہ نیٹ پہ دیکھا میں. تو 1300 کلومیٹر کے لیے اسے کتنے دن لگیں گے؟ 3 مہینے. وہ صحابی نے 3 مہینے کا، یعنی مدینہ سے دمشق کا سفر کیا. اور یہ سفر جو 3 مہینے کا تھا تو اللہ رب العزت نے 3 ہی موسم بنائے ہیں. یا تو ٹھنڈ ہوگی، یا تو گرمی ہو، ٹھنڈ میں ہیٹر میں بیٹھ کر کے وہی اے سی میں، یا تو گرمی کا موسم ہوگا، گرمی کے لیے ہمارے پاس الگ الگ لباس ہوا کرتے ہیں، الگ الگ انداز ہوا کرتا ہے جینے، یا بارش کا موسم ہوگا. آپ غور کریں کہ اونٹ کے اوپر، اور ایسا سفر کہ جو راستہ بھی نہیں ہے، زور سے آندھی آئے تو راستہ ختم، اور اس جگہ میں ایک بڑا جو ہے ریت کا ایک ٹیلا بن گیا. راستے میں اگر سواری مر جائے تو زندہ واپس نہیں آ سکتے، اس لیے لوگ کفن لے کر کے چلتے تھے کہ سواری مر جائے گی تو ہمیں بھی مرنا ہوگا اور ہمیں وہی دفنا دے گا جو ملے گا. تو ایسا خطرناک راستہ طے کر کے ایک حدیث کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور اس صحابی کو اگر کوئی لان تان کرے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ دین اس قدر مشقت کے ساتھ ہمیں پہنچایا گیا. آپ غور کریں، ایک حدیث کے لیے انہوں نے ایک اونٹ خریدا، یعنی مرسیڈیز کار آج کے دور کی. پھر 1 مہینے کا ایسا خطرناک سفر کہ راستے میں اگر سواری مر جاتی یا کچھ ہو جاتا تو یہ بھی ختم تھے. اور تیسرا
اس قدر محنت اور پیسہ، اتنا پیسہ ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کتنا پیسہ لگا دیے، ایک اونٹ خرید لیا۔ ہم کتنے پیسے لگاتے ہیں علم کو حاصل کرنے کے لیے؟ اس لیے قدر بھی نہیں، فری میں مل رہا ہے اس کی کوئی قدر نہیں۔ پھر محنت کتنی کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے بٹن دبانا ہے اور اس کے بعد بھی کلاس چالو ہے اور ادھر ادھر چلے سب کام بھی ہو رہے ہیں۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنے، اللہ کے دین کو سیکھنے کا یہ انداز نہیں ہوتا۔ جیسی تڑپ ہوگی ویسی زبان سے باتیں نکلے گی مقرر کے، اور ویسی وہ دل پہ اثر کرے گی۔ اللہ ہے یہ سب کروانے والا۔ تو پیسہ کتنا خرچ کیا وہ بھی آپ نے دیکھے، اور وقت 3 مہینے کا سب، ایک حدیث کو پہنچنے کے لیے 3 مہینہ لگا دیا آپ نے، وقت اتنا، یعنی علم کو حاصل کرنے کے لیے وقت کی کوئی قیمت، کوئی قدر نہیں۔ وقت کتنا بھی لگ جائے ایک حدیث کو یاد کرنے کے لیے، وہ وقت آپ کا نیکی میں لکھا جائے، اور پیسے کتنے بھی لگ جائیں وہ فضول خرچی نہیں کہلائے۔ علم کو ایک حدیث کو یاد کرنے کے لیے، مل جانے کے لیے، پہنچ جانے کے لیے کتنا ہی دولت لگ جائے، یہ صحابی کا منہج ہے۔ اور صحابی کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا کہ تم پہلے گمراہ تھے اب نہیں۔ اور تیسری بات، محنت کتنی لگائی، اب آپ اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کیسی محنت، ٹھنڈ کی ہوگی یا گرمی کی ہوگی یا بارش کی ہوگی۔ اب آگے آئے، انہوں نے پوچھا، اب جیسے یہ آمنے سامنے آ کر کے بیٹھتے ہیں تو انہوں نے پوچھا آپ تجارت کے لیے تو نہیں آئے، مطلب دمشق آپ آئے تو کچھ خریدی کرنا چاہتے ہوں گے، آپ بچوں کے لیے لے جانا چاہتے ہوں؟ کہا، انہوں نے جواب دیا نہیں، مطلب میں کسی کام سے بھی نہیں آیا ہوں، یا رشتے کے کسی کام سے نہیں آیا ہوں، بچوں کے رشتے کے لیے یا تجارت کے لیے بھی نہیں آیا۔ انہوں نے پوچھا آپ کسی اور ضرورت سے تو نہیں آئے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ انہوں نے پھر پوچھا آپ صرف اس حدیث کے لیے آئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ تو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ اب سمجھ آ رہا ہے آپ کو، ڈائریکٹ حدیث ہے، بیچ میں کوئی راوی نہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں حضرت ابو درداء؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ اب سنیے آپ حدیث، جو شخص طلب علم کے لیے کسی راستے پر چلا تو اللہ تعالی اسے جنت کے راستے پر چلا دے گا۔ جو علم کے راستے پہ ابھی عالم بنا نہیں ہے، لیکن اسے محبت ہو گئی اپنے رب کے کلام سے، اسے محبت ہو گئی اپنے نبی کے فرمان سے، ان کی سنت سے، اب اس کو سیکھنے کے لیے وہ چل پڑا۔ اللہ رب العزت نبی مکرم فرماتے ہیں کہ جنت کا راستہ جنت کے راستے پہ وہ چلا دیا جائے گا، اللہ کے حکم سے جنت کے راستے پہ وہ چلائے گا۔ اور بے شک فرشتے طلب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھا دیتے۔ فرشتے کون؟ وہ نورانی مخلوق جو پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، اور وہ پھول نہیں ڈال رہے، قالین نہیں بچھا رہے، اپنے پروں کو بچھا دیے، یعنی ان کے اوپر چل کر کے یہ جا رہا ہے اس نورانی مخلوق کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ کوئی عمل میں آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کوئی حج کرنے جا رہا ہے، زکوٰۃ دینے جا رہا ہے اور میدان کارزار میں جا رہا ہے، کوئی عمل کرنے جا رہا ہے، فرشتے پر نہیں بچھا، پھول نہیں ڈالتے، قالین نہیں بچھاتے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ فرشتے اس علم کے عمل سے خوش ہو کر کے اپنے پروں کو بچھا آگے چلے۔ اور بلا شبہ پھر نبی مکرم نے کیا فرمایا، اور بلا شبہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں مغفرت، علم کے مغفرت کے لیے دعا کر، اللہ، زمین اور آسمان کے اندر جتنی چیز، یہاں تک کہ پانی کے اندر سب سے زیادہ جو مخلوق ہوتی ہے وہ مچھلی ہوتی ہے، اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعا۔ دیکھیے دعا 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک دعا کسی کے لیے دنیا کی مانگنا، تو دنیا کتنے دن کی ہے تو یہ دعا ہلکی کر، یہ دعا مغفرت کی کر رہے ہیں کہ اللہ تیری مغفرت فرما دے۔ ہم لوگ اکثر جب کسی بڑے سے چھوٹتے ہیں تو کہتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں دعاؤں میں یاد رکھنا، وہ اپنے لیے دعا نہیں کرتا، آپ کے لیے کیا کرنے والا ہے؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ سنت سے ثابت ہے کہ جب کسی نیک شخص سے جدا ہو تو ان کے لیے دعا کا کہیں، اور کوئی مسافر ہے تو اس کو دعا کا کہیں۔ لیکن اگر آپ اور میں یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کی مخلوق ہمارے لیے دعا، جس میں فرسٹ جو ہے وہ فرشتے ہوں، وہ نورانی مخلوق بھی ہو جو ہمارے لیے دعا کرے، فرشتے بھی اور ہر مخلوق دعا کرے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہم علم حاصل کرنے والے بن جائیں، ہم اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ بنا لیں قرآن و حدیث، تو علم مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، عالم مغفرت کے لیے۔ عالم کو پھر نبی مکرم نے آگے فرمایا، یہ حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی، عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح چاند کو تمام ستاروں پر حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ عالم کو عابد پر، عابد کس کو کہتے ہیں؟ عابد یعنی جو عبادت گزار ہے، دن رات عبادت میں لگا ہوا ہے، تہجد وغیرہ سب عبادت میں لگا ہوا، اور ایک عالم ہے، تو عالم کو عابد کے اوپر کیسی فضیلت ہے؟ جیسے ستاروں کے اوپر عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت۔ ستارے جب نکلتے ہیں اور چاند نکلتا ہے، ستارے نکلتے نظر نہیں آتے، لیکن 14ویں کا جب چاند نکلتا ہے تو وہ ستاروں کو بھی دکھاتا۔ اللہ، بے شک علماء ہی انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ یہ آیت سے ہمارے تعلق تھا اس حدیث کا کہ وارث جو ہے
اب یہ سب سے بڑی فضیلت میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ہم نبی مکرم کے وارث بن جائیں. اللہ، تو اس کے لیے ہمیں علم حاصل، اور جتنا علم ہوگا اتنے زیادہ ہم وراثت میں حقدار. تو بے شک علماء ہی انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور بے شک انبیاء نے دینار درہم کا وارث نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے. بس جس نے اسے لے لیا اس نے واقعی حصہ لے لیا. اب نوٹ کریں، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 196، حدیث نمبر 2683، ترمذی شریف حدیث نمبر 2682، ابو داؤد حدیث نمبر 2641. یہ میں نے چیک کیا ہوں، الحمدللہ آپ کو یہ 360 وغیرہ میں اور بھی جو دوسری کتابیں ہیں اس میں مل جائیں. آیت نمبر 33، یہ جو علماء ہیں ان کے تعلق سے ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے. یہ جو جن کی صفات ہوگی وہ ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے، یعنی مومنوں کے لیے کہا جا رہا ہے. وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے. سونے کے کنگن ابھی دنیا میں حرام ہے، لیکن وہاں پر انہیں پہنائے جائیں گے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری شریف حدیث نمبر 250 میں بھی ہے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 250. یعنی جنت میں انہیں زیورات پہنائے جائیں گے، اور سونے کے زیورات پہنائے جائیں گے، کیونکہ سونا جو ہے انسان کے طرف اٹریکٹ کرتا ہے. دوسرا آدمی سونے کو دیکھ کر کے انسان کے طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، اس کو دیکھنا اس کو پسند آتا ہے. تو جنت میں مردوں کا بھی لباس مردوں کا بھی زیور سونے کا ہوگا، اور سونا کہاں تک پہنا ہوا ہوگا؟ جہاں تک وضو کا نشان اس کا پہنچتا ہے. اور یہ اس کے تعلق سے اور بھی ہے، اور وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، جبکہ دنیا میں ریشم حرام ہے، لیکن وہاں پر اس کو ریشم کا لباس پہنایا جائے گا. اس کے تعلق سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ اس آخرت میں نہیں پہن سکے گا. بخاری شریف حدیث نمبر 5834، مسلم شریف حدیث نمبر 2074. اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہم نے اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں کو یہاں پر رک گئے تو وہاں پر اللہ رب العزت ہمیں وہ عنایت فرمائے گا. جیسے سونا ہے حرام ہے ہمارے لیے، ہم اس کو نہیں پہن سکتے مردوں کے لیے. اس طریقے سے ریشم حرام ہے، ہم اس کو نہیں پہن سکتے. شراب حرام ہے، ہم اس کو نہیں پی سکتے. لیکن اللہ رب العزت وہاں پہ طہور پاک شراب، یہاں پاک نہیں ہوتی. یہاں پہ جب آدمی شراب پیتا ہے تو سر میں درد بھی ہوگا، اور اس کا دماغ کے اوپر ایک پردہ لگ جائے گا جس سے وہ کیا کہے گا اسے خود ہوش نہیں ہوگا. تو یہ ساری برائیاں جو ہے وہ برائیوں سے پاک، اس کے اندر بدبو بھی نہیں ہوگی، اور دماغ کو سن کر دینا یا خراب کر دینے کی اس کے اندر خصلت بھی نہیں ہوگی، اور وہ پاکیزہ شراب اس کو اللہ رب العزت پلائے گا. اگر اللہ کے حرام کو ہم یہاں پر رک گئے تو اللہ رب العزت حلال کر کے تو اس آیت سے ہمیں یہی پتہ چلا. تو ہمیشہ رہنے کے ان کے لیے باغات ہوں گے. اچھا وہ باغ بھی کیسے؟ ہمیشہ. یہاں پہ ہم کو کتنا جینا ہے؟ 60 سال، اور 60 سال میں سے بھی بچپن کی جو زندگی ہے وہ کھیل اور تماشے میں گزر جاتی ہے. بڑھاپا بھی جو ہے وہ اپنے دماغ کو ختم کر کے انسان گزارتا ہے نا. دماغ بھی اس کا کام نہیں کرتا، بچپن میں بھی نہیں کرتا، وہ کھیل تماشے میں رہتا. بیچ کی ایک چھوٹی سی عمر ہے، اس میں بھی آدھا سوتے ہیں آدھا جاگتے ہیں. تو ایسی چھوٹی سی زندگی جو کھیل اور تماشا ہے، ایسی زندگی ہمیں دی گئی ہے. یہ آزمائش ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. وہاں نیند بھی نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو؟ جنت میں نیند بھی نہیں ہے، کیونکہ نیند لے لیں گے تو اتنے وقت کی عیش و آرام ہم سے چھوٹ جائے گا. تو اللہ رب العزت نے اس عیب کو ختم کر دیا، نیند نہیں. لیٹ بات کی آپ کو ٹینشن نہیں. لیٹ بات کا متبادل اس کو تبدیل کرنے والی چیز آپ کو ایک ڈکار آئے گی جس سے سارا کھانا ہضم ہو جائے گا. سبحان اللہ، ایسا پاک انسان ہے. اور طاقت، اللہ اکبر. چلیے اس کا بھی وقت نہیں ہے. تو ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل کیے جائیں گے. وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا. اور وہ کہیں گے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم سے غم دور کر دی. واقعی دنیا بھی غم ہے، اور اس نے سارے غم ہم سے دور. موت کا غم، فلا غم فلا غم. بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا اور خوب، بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا اور خوب قدردان ہے. مطلب ہماری چھوٹی چھوٹی سی نیکیوں کی اس نے اس قدر کر دی. قدر کے تعلق سے صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس کا عمل، کسی کا بھی اس کا عمل
جنت میں ہرگز داخل نہیں کرے. یعنی عمل کبھی اگر آپ کو اور میرے کو غرور اگر آ جائے کہ میں اتنا عمل کرنے ہوں، تو یہ حدیث ہمیں اس غرور کو ختم کر. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں ہرگز داخل نہیں کرے. مطلب تمہارے کوئی عمل ایسے نہیں ہے کہ جنت جیسی عظیم الشان نعمت تمہیں مل جائے. ارے یہاں پر صحابہ کرام کی ملاقات، ان کا ساتھ، اور صحابہ کے بعد اللہ اکبر نبیوں کی ملاقات، نبیوں کا ساتھ، اور ایسی جنت جہاں پہ نہ بھوک پیاس اور ٹھنڈ گرمی، مطلب کسی چیز کی آپ کو کوئی تکلیف نہیں، اور ہمیشہ ہمیش کی اللہ اعلان کرے گا کہ اب تمہیں یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے دے دیا گیا. پھر دوسرا اعلان، اب تمہارا ایگزام نہیں لیا جائے گا، تمہاری آزمائش نہیں کی جائے گی. اعلان کیا تمہیں سب کچھ مل گیا. اللہ سے بندہ کہے گا کہ اللہ سب کچھ جو نہیں سوچا تھا، جو نہیں سمجھا تھا، وہ بھی مل گیا. اللہ کہے گا نہیں، ابھی ایک چیز باقی ہے، اور وہ سب سے عظیم نعمت پھر آخر میں اللہ رب العزت دے گا کہ اللہ کا دیدار ہو. جس رب کے بارے میں پڑھنے میں اتنا سکون ملتا ہے، جس کی کتاب پڑھنے میں وہ لطف آتا ہے، جس کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنے میں وہ خوشی محسوس ہوتی ہے، جس کا ذکر کرنے میں دل اطمینان محسوس کرتا ہے، اس کے دیدار کا عالم کیا ہو. اس خالق کا دیدار ہے. اللہ ہم سب کو یہ خالق تیرا دیدار نصیب، جس کے ہمارے باپ دادا اور ہم سب عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں، جس کے حکموں پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آقا تیرا دیدار. تم میں سے، حدیث پھر سے سماعت فرمائے، تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں ہرگز داخل نہیں کرے گا. کیا عمل ہے ہمارے؟ ہم زندگی بھر بھی اگر سجدے میں رہے تو جو 2 آنکھیں اللہ رب العزت نے دی ہے اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا. دنیا میں جو نعمتیں دی ہے اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا. تو اس عبادت اور اس عبادت پہ چل کر کے کہ جنت مل جائے گی، تو کہا تمہارے عمل سے نہیں ملے گی. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو بھی نہیں ملے گی؟ اللہ، صحابہ کا عمل کہ سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے، گھر بار، بیوی بچے، دولت، عزت، گردنیں، لیکن اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ؟ یہ اس سے تم کو جنت. تو صحابہ نے بھی اور بڑا سوال کر دیا، یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ آپ نے کہا نہیں، آپ کو بھی جنت میں داخل نہیں. تو آپ نے فرمایا میں بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ مجھے ڈھانپ لے. تو اللہ رب العزت جسے اپنے رحمت اور فضل کے ساتھ ڈھانپ لے گا وہ جنت کا وارث بنے گا، اسے جنت میں پہنچا دیا جائے گا. آیت نمبر 35، جس نے اپنی فضل سے ہمیں ہمیشہ رہنے کے گھر میں داخل کیا. تو پھر وہاں جنتی کیا کہے گا؟ جنتی یہ نہیں کہے گا کہ میں اپنے عمل کی بنیاد پہ یہاں آ گیا. کیا کہے گا؟ جس نے اپنے فضل سے ہمیں ہمیشہ رہنے کے گھر میں داخل کر دیا. یہی کہے گا جنتی. اس میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اور اس میں ہمیں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. تکلیف نہیں پہنچتی وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم کوئی کام کر رہے ہیں اس میں تھکاوٹ بھی نہ ہو، یہ اور بڑی نعمت کہ اس میں تھکاوٹ بھی محسوس. اللہ اکبر، یہ کیسی جنت ہے اللہ رب العزت کی. اللہ ہم سب کو جنت کا وارث بنائے، سب کو جنت میں داخل. آیت نمبر 36، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. اور وہ آگ کیسی؟ چراغ جلا کر کے اس کے اوپر اپنی انگلی رکھ کر کے دیکھی، اس سے 69 گنا. اور یہ جنت دنیا کی آگ میں سے سب سے ہلکی آگ ہوتی ہے، جو چراغ کی آگ سب سے ہلکی آگوں میں سے. اور تیز آگ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو گیس سلینڈر میں سے جو آگ نکلتی نیلے کلر کی وہ تیز. تو دنیا کی ہلکی آگ میں سے سب سے ہلکی آگوں میں سے یہ آگ، اس کی ہم تپش کو برداشت نہیں کر پاتے. تو یہ جہنم کی 69 گنا تیز. تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ان میں ان کے متعلق یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں. اب وہاں پہ یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ ان کو مر جانے دو اور یہ کام ان کا ختم ہو جائے، اور نہ ان سے جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا کہ جہنم کی آگ کی تپش کم کر دی جائے. ہلکا نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کی آگ کو اور بڑھایا جائے گا. ہم ہر ناشکرے کو اس کے بدلہ دیا کرتے ہیں. ہر ناشکرے کو عربی میں اگر پڑھیں گے تو آپ کذالک نجزی کل کفورا، جس نے کفر کیا. ناشکری اصل میں کفر. تو اللہ کی نعمت تھی لیکن اس نعمت کا حق کسی اور کو دیا اس نے، یہ کفر. اللہ نے جو نعمت دیا تھا اس کا شکرانہ اللہ کو ادا کرنا تھا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں میری ڈگری نے، نہیں میری طاقت نے، نہیں میری صلاحیت نے، نہیں میرے پیر صاحب نے، نہیں میرے بابا نے، نہیں میری دیوی نے، میرے دیوتا نے، اس نے دیا ہے. یہ کفر کیا، اس نے ناشکری کیا، اس کی سزا یہ کہ اسے جہنم. جس نے دیا تھا اس کا شکر ادا نہیں. اور ہم خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے کہہ دیں کہ کس نے دیا ہمیں یہ نعمت، تو ہمیں اس کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے. وقت کی قلت کی وجہ سے میں کچھ آپ کو حوالے بھر لکھوا دیتا ہوں. سورہ اعلیٰ آیت نمبر 13، اور یہاں پہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخ جو دوزخی ہیں رہیں گے، رہنے والے ہوں گے، تو بلا شبہ وہ اس میں نہ مریں گے اور نہ، مطلب موت کو بھی موت دے دی گئی ہے. اب وہ دنیا میں تو ہم پریشان ہو کر کے اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ مر جائیں گے، وہ سوسائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں فلاں فلاں، اور ایک دن ان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے دنیا سے.
کینسر ہو گیا ایک دن معاملہ ختم ہو جائے گا، جل گیا آدمی ایک دن معاملہ ختم ہو جائے گا، کوئی بیماری ہوگی ایک دن معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن جہنم میں نہیں، موت کو موت آ جائے گی اور موت بھی اب وہاں پر نہیں آئے گی۔ مسلم شریف حدیث نمبر 185، سورہ زخرف آیت نمبر 77، اور پکاریں گے اے مالک آپ کا پروردگار ہمیں موت دے دے، اور پکاریں گے اے مالک، یہ مالک کون ہے؟ یہ جہنم کے داروغہ کا نام ہے، جہنم کے فرشتے کا نام ہے، آپ کا پروردگار ہمیں موت دے دے۔ اور جب یہ مالک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ملاقات کی تو جس کسی سے بھی نبی مکرم نے جنت میں ملاقات کی یعنی معراج میں، تو ہر کوئی مسکرا کر کے مل رہا۔ جب یہ مالک ملا تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں۔ جبرائیل سے نبی مکرم نے پوچھا یہ کون ہے جو مسکراتا بھی نہیں؟ جبرائیل نے کہا کہ جب سے اللہ رب العزت نے اسے بنایا یہ نہیں مسکرایا، یہ جہنم کا داروغہ ہے، جہنم کی ہیبت نے اسے کبھی مسکرایا نہیں۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ آپ کا پروردگار ہمیں موت دے دے، جہنم میں کہیں گے کہ مالک آپ کا پروردگار ہمیں موت دے دے، وہ کہے گا بے شک تمہیں ہمیشہ اس حالت میں رہو گے، اس حالت میں موت کو راحت سمجھو گے، اس حالت میں تم موت کو راحت سمجھو گے، لیکن نہیں کسی طرح بھی تمہیں موت نہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 74-75، بے شک گناہگار ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے جو ان سے ہلکا نہ کیا جائے، اور اس میں نا امید ہو کر پڑے رہے گی، نا امید ہو کر۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97، جب اس آگ کے جھلسنے کی، جب وہ آگ جھلسائے گی تو ہم ان کو اور بڑھا دیں گے، جب وہ آگ جو ہے وہ جھلسنے لگے گی یا ٹھنڈی ہونے لگے گی اس کو اور بڑھ کر۔ سورہ نمبر 78 آیت نمبر 30، سورہ نبا آیت نمبر 30، سو اب مزہ چکھو پس ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں۔ آیت نمبر 37 آج کی کلاس کی آخر آیت، اور وہ اس جہنم میں چلائیں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب تو ہمیں نکال، اب ہم نیک عمل کریں گے نہ وہ جو پہلے کرتے۔ اب وہاں پہ وہ چیخیں گے اور چلائیں گے جہنم میں کہ اے اللہ ایک بار مہلت دے دے دنیا میں جانے کی، ہم دنیا میں جائیں گے اور اب نیک عمل کریں گے۔ نیک عمل یعنی ایمان کی موجودگی میں اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یہ نیک عمل کریں گے، اے اللہ ہمیں واپس جانے دے۔ تو اللہ فرمائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ وہ کون سی عمر ہے؟ یہ عمر ہے 60 سال کی یا 70 سال کی جو انسان کو دی گئی ہے اوسط عمر۔ امام بخاری نے بھی اس طرح اپنی صحیح میں بیان کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی عذر کو ختم کر دیا، اس شخص کے عذر کو ختم کر دیا جس کی موت میں اس قدر تاخیر کر دی کہ اسے 60 سال تک پہنچا دیا۔ مطلب کسی شخص کو اللہ نے اگر 60 سال تک پہنچا دیا اس کا سارا عذر اللہ نے ختم کر دیا، ایکسکیوز ختم کر دیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6419۔ نبی مکرم فرمایا میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہوگی اور اس میں تجاوز کرنے والے لوگ بہت کم ہوں گے، مطلب اس سے زیادہ عمر نکالوانے والے لوگ بہت کم ہوں گے۔ ترمذی حدیث نمبر 3550، ابن ماجہ حدیث نمبر 4236۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جسے یہ عمر دے دی گئی ہے اب اس کے لیے کوئی باس پرس وہاں پہ نہیں کی جائے گی۔ کیا اتنی عمر نہیں دی اللہ رب العزت نے کہ تم اس کو سوچ سکتے سمجھ سکتے؟ اور وہ آیت نمبر 37 پھر سے دیکھیں، اور اس جہنم میں چلائیں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب تو ہمیں اس سے نکال، اب ہم نیک عمل کریں گے نہ وہ جو پہلے کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تو تمہارے پاس جو ڈرانے والے آئے مراد نبی آئے، جیسے بنی اسرائیل آیت نمبر 5 اور سورہ ملک آیت نمبر 8 اور 9 میں بھی بتائے گئے کہ تمہارے پاس ڈرانے والے آئے، اور ایک قول کے مطابق تمہارے پاس ڈرانے والا تمہاری بڑھاپا بھی آ گیا، تو تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، اب تم عذاب کا مزہ چکھو۔ تو ہمارے پاس بھی ڈرانے والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، اور ان کے بعد علماء کے ذریعے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اکرام، علماء کے ذریعے ہم تک ایک پیغام پہنچ گیا، اب تم عذاب کا مزہ چکھو۔ بس ظالموں کے لیے کوئی وہاں پہ کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس میں مزید غور و فکر کرنے کی تمہیں توفیق دے اور ایمان کے ساتھ عمل کرنے کی۔ آج کی کلاس کا خلاصہ نمبر 1 مقصد زندگی، رکوع نمبر 16 ہے، تو 16 میں مقصد زندگی نیکیوں میں سبقت کر لے جانا، یہ ہمارا مقصد زندگی ہم بنا لیں کہ جب بھی کوئی نیکی کا کام آئے گا
کوئی حکم آئے گا، کوئی فرمان آئے گا، ہم اس میں پہل کریں. سبقت کرنے نا پہل کرنا، تو جو بھی نیکی کا کام آئے اس میں ہم پہل کریں گے. سورہ فاطر آیت نمبر 32 کی روشنی میں اللہ ہمارا رب ہے. اللہ کے تعلق سے ہم نے کیا جانا؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، آیت نمبر 27 کی روشنی میں. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. بغیر پانی کے آپ 3 دن پانی کو چھوئے بغیر رہ کے دیکھیے. 3 دن تو بہت ہو گئے، 1 دن میں سمجھ میں آ جائے گا کہ پینے کے لیے، ہاتھ پیر دھونے کے لیے وغیرہ وغیرہ ہر چیز کے لیے تو یہ پانی نازل کرنے والی ذات ہمارے خالق کی ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ سے اس کے علم رکھنے والے بندے ہی ڈرتے ہیں، آیت نمبر 28 کی روشنی. اگر واقعی ہمیں تقویٰ چاہیے، اللہ کی خشیت چاہیے، جو سب سے قیمتی، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا کون؟ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا وہ جو اللہ رب العزت سے زیادہ تقویٰ رکھنے والا، زیادہ ڈر رکھنے والا ہے. اس کے پہلے میں نے اس کا حوالہ آپ کو شاید دکھایا ہے. تیسرا، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، درگزر فرمانے والا ہے. اللہ رب العزت بہت درگزر فرمانے والا ہے. یہ آیت نمبر 28 کی روشنی میں ہے. اللہ میں شرک سے بچا لے تاکہ اللہ کے درگزر سے ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں، اللہ کے درگزر میں ہم بھی شامل ہو جائیں. چوتھا 4 نمبر، اللہ تعالیٰ ہی کتاب کا وارث بنانے والا ہے. اللہ ہم سب کو تو اپنے کتاب کا سچا وارث بنا دے، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 32 کی روشنی. کیسا وارث؟ جو سبقت کرنے والا وارث. 5واں، اللہ تعالیٰ پورا اجر دینے والا ہے. کس کے لیے؟ جو اخلاص اور ایمان کے ساتھ کام کرے گا، آیت نمبر 30 کی روشنی. 6واں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور قدردان ہے. اللہ بخشے گا بھی اور قدر بھی کرے گا، آیت نمبر 30 کی روشنی. 7واں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا حال سے باخبر ہے. ہمارے جو بھی حال ہے، جو بھی ایمانی کیفیت ہے، اللہ باخبر ہے، آیت نمبر 31 کی روشنی میں. 8واں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے، آیت نمبر 31 کی روشنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں. اس کے پوائنٹ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا سکھایا. تقوی کے اندر کیسے رہنا ہے سکھایا، آیت نمبر 28 کی روشنی. دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے اور چھپے خرچ کرنا سکھایا، آیت نمبر 29 کی روشنی. کھلے اور چھپے خرچ کرنا کیسے سکھایا؟ کہ مال غنیمت کے لیے مال کی ضرورت تھی تو اللہ رب العزت نبی مکرم نے اعلان کیا، صحابہ کرام نے اعلانیہ لا کر کے دیا اور کئی بار چھپا کر کے بھی لا کے دیا، اور یہ ساری چیزیں ہم کو سیرت سے ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں میں سبقت لے جانا سکھایا کہ کیسے نیکیوں میں سبقت لی جائی جاتی ہے. کہ کوئی احکام آیا اور سب سے پہلے جو دوڑ گیا انہوں نے سبقت لے گیا. تو سورہ فاطر آیت نمبر 32 کی روشنی. انجام کیا سیکھا ہم نے آج کی کلاس میں؟ نیکیوں میں سبقت لے جانے والوں کے لیے بعثت میں جہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا. سبقت کر جانے والوں کے لیے باعزت ہے، جہاں مطلب ان کے لیے جنت ہے جہاں پہ انہیں یہ ریشم بھی پہنایا جائے گا اور کنگن. سورہ فاطر آیت نمبر 33. انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب، جو انکار کرے گا اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے، آیت نمبر 36 کی روشنی میں. کامیاب لوگوں کے رویے. کامیاب اگر ہمیں بننا ہے تو آج کی کلاس میں ہم نے کامیاب لوگوں کے رویے کیا دیکھے؟ علم رکھنا. اگر علم نہیں رکھیں گے تو اللہ کی خشیت نہیں ہے، آیت نمبر 28. اور اگر ہمارے اندر خشیت نہیں ہے تو ہم سمجھ لیں کہ ہمارے پاس علم بھی نہیں. دوسرا 28 نمبر آیت میں ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. تیسرا، کھلے اور چھپے خرچ کرنا. 29. چوتھا، نیکیوں میں سبقت لے جانا. 32 سبق لینا، آیت نمبر 27 37. ناکام لوگوں کے رویے. نمبر 1، اپنی نفس پر ظلم کرنا، آیت نمبر 32. دوسرا، کفر کرنا، آیت نمبر 36. کفر کرنا یہ ناکام لوگوں کے رویے. ربی شلی صدیق. آؤ کچھ کر لیں. ہر نیکی کے کام میں سبقت لے جا کر کتاب کا سچا وارث بننا ہے انشاءاللہ تعالی. ہر نیکی میں سبقت لے جا کر کے کتاب کا سچا وارث بننا ہے انشاءاللہ تعالی. رب اشرح لی صدری. منزل ہے کہاں؟ تیری. یعنی ہم نے اس کلاس کے دوران جو آیتیں آئی اس پہ ہم نے کیا عہد کیا؟ نمبر 1، کیا میں نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ نمبر 2، کیا میں نے کھلے اور چھپے خرچ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ نمبر 3، کیا میں نے نیکیوں میں سبقت لے جانے کا ارادہ کر لیا ہے؟ تو یہ ساری چیزوں میں ہمارا یہی رویہ ہونا چاہیے کہ ہاں، آج کے بعد انشاءاللہ تعالی مجھے جہنم کی آگ سے، اس سخت آگ سے بچنا ہے اور جنت میں داخل ہونا ہے. تو میرے لیے یہی چیز ضروری ہے جو آج میرے کلاس میں میرے سامنے آئی. کیا میں نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنے کا ارادہ کر لیا؟ خشیت لانے کے لیے تو علم حاصل کرنا پڑے گا. کیا میں نے کھلے اور چھپے خرچ کرنے کا ارادہ کیا ہے؟
ہے نا، اور کیا میں نے نیکی میں سبقت لے جانے کا، یعنی قرآن کا جو حکم آئے سب سے پہلے اس پہ عمل، حدیث کا جو حکم آئے سب سے پہلے حکم اس پہ عمل۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے اور اسے صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کی بنیاد پر لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔